الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں گجرات میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے اس اجتماع میں شامل ہیں، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہ نیچی کی خم کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیداری میں 75 بار 75 ٹائمز رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. آپ تحریر فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی. پھر میں ایک قریشی کاہن یعنی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے رات خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان تک اور شاخ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں. اتنا بڑا میں نے درخت دیکھا، اونچائی آسمان تک، شاخ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں. اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے. اس کے سامنے عرب و عجم سجدہ ریز ہیں. اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے. یہ خواب حضرت عبد المطلب بیان کر رہے ہیں.
میں نے ایسا درخت دیکھا جس میں سے نور چمک رہا، سورج سے 70 گنا زیادہ چمکدار، عرب و عجم اس کے آگے سجدہ ریز، ہر آن اس کی عظمت، نور اور بلندی میں اضافہ ہو رہا، ایک لمحہ وہ چھپ جاتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچی تو ایک نوجوان نے انہیں پکڑ لیا۔ اس جیسا حسن و جمال کا پیکر اور نظافت و خوشبو سے معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس خوب روح یعنی خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑ ڈالی اور آنکھیں نکال دیں۔ میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا، صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر خوف زدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کاہن کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ نے خواب بیان کیا، اس کاہن کا رنگ اڑ گیا۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے حضرت عبد المطلب کا خواب کیا تھا اور تعبیر کیا تھی؟ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا وہ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت اس سہانی گھڑی کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ کعبے کو وجد آ گیا، میرے محبوب کی آمد تھی، جھک گیا کعبہ، سبھی بت منہ کے بل اوندے گرے۔ دبدبہ آمد کا تھا، اہلا و سہلا مرحبا، 14 کنگرے گرے، آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، سٹ پٹا شیطان گیا، اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج کچھ بچپن کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا خیال؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ اور جن خوش نصیب بیبیوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام بھی شامل ہے۔ اور ایک اور بات، جس مقدس بی بی نے، خوش قسمت بی بی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، ان تمام کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان کی دولت بھی ملی اور محبوب کے صدقے میں بڑی ہی برکتیں بھی ملی۔
مثلاً علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر خاری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ میرا بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. میری ہمراہی قافلے والے جو تھے وہ بھی تنگ آ چکے تھے. بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا. قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا. کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر بی بی حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی. دکھ درد کے مارے مایوس نہ ہوں، کیوں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی بڑی وسیع ہے. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اداس و پریشان تھیں. بالآخر ان کی سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے. اچھا کیا منظر تھا بی بی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے بی بی حلیمہ آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں. سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا، پشت کے بل آرام فرما تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال ہی میں کھو گئی، میں دیکھتی رہ گئی. پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگے. جیسے ہی آپ نے میری طرف نظر کی، حلیمہ سعدیہ کہتی آپ کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا. میں نے شوق محبت میں آپ کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں ان کے چہرے کو یاد کر. دیکھیں جن کو عشق ہے نا، محبت ہے، وہ محبوب کی اس محبت کی باتوں کو پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں جب وہ دیدار کے لیے بےتاب ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوبصورت نقشہ بیان کیا. کہتے کاف گیسو، گیسو بتاؤں میرے محبوب کے کیسے ہیں. کاف ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین ساد. ہائے کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اور پھر
یہ یقیناً اللہ عز و جل کا فضل عظیم ہی تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی سوئی قسمت جاگی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آ گئے، اور جیسے گود میں لے کر چلیں، اپنے خیمے میں لا کر جب آپ کو دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمیان نے اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ کا دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ اور ادھر اونٹنی کو دیکھا، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سونا نصیب ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کا شوہر سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بہت ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید تھی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر، حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر۔ ایک کاش ہم بھی کہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے ہیں، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کو اپنی آمد کا شرف بخشا، ہر طرف بہار آ گئی۔ آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حلیمہ سعدیہ نے حصہ پایا، ان کے جانوروں نے بھی آپ سے خوب برکتیں حاصل کی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ہم جب مکہ شریف سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا؟ یعنی پوچھتی، حلیمہ مکے گئی تھی، سواری بدل کے لے آئی ہے؟ کہ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار برکت والا آ گیا ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حلیمہ سعدیہ کہتی، میری بکریاں جن کے تھن خشک ہو چکے تھے ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ ہی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنے مویشی اسی چراگاہ میں چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو برکت تھی مدینے والے مصطفیٰ کی، یہ تو برکت تھی نور نبوت کی، یہ تو برکت تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، اور جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر امیر علیہ سنت کیوں نہ کہیں کہ شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، شاہ جن و بشر، اے جنوں انسانوں کے سردار آقا، شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، تیرے آئیں قدم تاجدار حرم، دور ہوں آفتیں دیجئے راحتیں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ تیری ایک ایک ادا پیارے زمانے سے نرالی ہے، یعنی جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جسم مبارک میں اتنی نشو و نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور بچوں میں
عام طور پر بچوں میں 1 مہینے میں آتی تھی، اب 1 دن میں اتنی توانائی اور نشوونما آ جاتی. اور حضرت سے نا امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 مہینے کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے. 3 ماہ ہوئی عمر تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے. جب 4 ماہ عمر مبارک ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے. آئے حلیمہ مقدر تیرے جس گھر میں میرے محبوب چلے. اللہ اللہ. 5 ماہ کی عمر مبارک ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے. جب عمر مبارک 6 ماہ کی ہوئی تو تیز چلنا شروع فرما دیا. 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑتے تھے. اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی. 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے اور فرماتے للہ درک یا نفس انا ابن عبد المطلب، یعنی اے نفس تجھے خدا بھلائی دے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انہی ایام میں آپ سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ 10 مہینے کی عمر، 10 مہینے کی عمر. لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر ہوں، اور سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے 10 ماہ کی عمر میں اپنا میلاد بیان فرمایا. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. آئے گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبوب کی محبت بڑھانے کے لیے آئیے مزید پیاری پیاری بچپن کی ادائیں سنتے ہیں. اور جس محبوب کی بچپن کی مثل کوئی نہیں، اس کی جوانی کی مثل کیا ہوگی. آئے سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ تھا. آپ کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے. آئے جس کا جھولا فرشتے جھلائیں، جس محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ جھولے میں گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے. چاند آپ کو لوریاں دیتا، چاند آپ سے باتیں کرتا، آپ انگلی کا اشارہ کرتے، جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر جھک جاتا تھا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بچپن کے کمال کو انجیل کے اندر بھی بیان کیا گیا. انجیل برنباس میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب یہ الفاظ فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مقام پر فرمایا there shall not come any prophet, there shall not come after him any prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, whereat is sorrow for the shaitan shall raise them up. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا. ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. اب لوگوں نے پوچھا نشانی، اب نشانی کیا بتائی؟ Verily I say to you, the moon shall minister sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. اور لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، جب ان کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا،
اور جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take and send, چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے, چاند ان کے قبضے میں ہوگا. the world beware of casting him out, دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کی تھی, آقا میں نے بچپن میں آپ کا یہ کمال دیکھا تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند چلتا تھا. فرمایا ہاں چچا, یہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا, میں کسی بات پہ رونا چاہتا مجھے رونے سے روکتا تھا, یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا. آپ نے عرض کیا آقا اب چاند کی باتیں سن لیتے تھے؟ فرمایا 40 دن کی عمر کی بات ہے, ابھی میں اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھا, چاند جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا میں اس کے سجدے کی آواز کو سن لیتا تھا, لوح محفوظ پہ قلم چلتا میں قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے, کہا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا کیا کہنا کہ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا, بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے. میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. اور پھر جب سے آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا, بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کبھی کوئی چیز لی. اللہ اللہ, تو اس سنت کو, اس ادا کو بھی اپنائے نا. اور پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں دوران شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام اور آسائش تھی. جب میں آپ کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا. آپ دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے, نہ گریہ زاری فرماتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود, کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام. اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند, اللہ اللہ سنو میرے محبوب کے بچپن کی بات, روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند سرکار دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیتا, پھر چھٹ جاتا. آئے ہائے. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے کہ چند بکریوں کا گزر ہوا, ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا, یعنی جیسے سجدہ کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو بکری نے بوسہ دیا, سجدہ کیا, بوسہ دیا, پھر وہ بکری واپس چلے گی. چاند شک ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں, بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی ادائیں کتنی خوبصورت تھیں. اور بسم اللہ شریف کا تذکرہ سنا کہ جب سے جو ہے وہ کلام کا آغاز فرمایا اللہ کا نام لیا, تو یہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت اگر بنا لے, اس سے کام میں برکت بھی ہوتی ہے. اور جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل رہ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. لہذا کھانے کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی وغیرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے
یا بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے، بڑھانے، بچھونا لپیٹنے، بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتا پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے، دروازہ بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ اور میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں بلکہ اپنے بچوں کی مدنی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ انہیں ٹاٹا پاپا سکھانے کی بجائے ابتدائی سے اللہ 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 کہنا سکھائیں، اللہ عز و جل کا نام لینا سکھائیں، ان سے کھیلتے ہوئے بھی سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں۔ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ، بچوں کے ساتھ امیر علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی چیز پکڑانی ہے اللہ اللہ بولو، مکہ مدینہ اچھی باتیں سکھائی جائیں نا، پہلے کلام میں اللہ، پھر اس کے بعد دیگر مقدس چیزیں سکھائی جائیں، مقدس نام سکھائے جائیں، تو یوں بچوں کی تربیت بھی ہو، ان کے بچپن کو ستھرا کرو۔ بعض ہم عادتیں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو سنور جائے گا، تو یہ عادتیں بعض پختہ ہو جائیں گی، بچپن میں ہی ان کو جھوٹ کی عادت ڈال دی، خود ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے۔ عجیب ہمارا حال ہے کہ بچے کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے شور مچاتے ہیں، بچے کو جھوٹ سے روکنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولو گے تو کالا کوا کاٹ لے گا، جھوٹ بولو گے تو کالی بلی کاٹ لے گی، جھوٹ بولو گے زبان کالی ہو جائے گی۔ جھوٹ سے روکنے کے لیے جھوٹ بول رہے، بچے شور کر رہے ہیں، ان کو چپ کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بعض بڑے شور کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھے کردار۔ بعض چیزیں بتا کے سمجھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں دکھا کے سمجھائی جاتی ہیں۔ بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، بچوں کو مینر سکھائے جائیں۔ اپنے گھر کا ماحول، اچھا ماحول، مدنی ماحول رکھیں گے نا، گھر میں مدنی چینل چلے گا نا، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی رنگ بچوں پہ بھی چڑھتا چلا جائے گا۔ اور ان کو طرح طرح کے کارٹونوں سے، فلموں، ڈراموں، گانے باجے کی آوازوں سے بچاؤ، ان کو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچاؤ، بچپن سے ان کی اچھی تربیت کی جائے، ہر معاملے میں ان کو اچھے اوصاف اپنانے کی، اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنانے کا درس دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو اپنے بچوں بچیوں، مدنی منوں مدنی منیوں کی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب تربیت اولاد، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اولاد کے حقوق، یہ انشاءاللہ بہت بہترین تربیت کا مواد ملے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی بھی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کا ذہن ملتا ہے۔ اب اپنے مدنی کاموں میں دیکھیں تو ایک ہمارا مدنی کام مسجد درس ہے، تو مسجد درس میں اچھے اخلاق، اچھے کردار، سنتوں برات جو ہے وہ درس جو ہوتا ہے، اس سے بھلائی کی باتیں سیکھنے اس کا ذہن ملتا ہے، اور بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے والوں کے لیے تو بشارت بھی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اب مسجد درس بھی ایک بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ذہن بھی بنتا رہے گا۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا۔ حضور پر نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے رضاعی بھائی ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے، امی جان میرا حجازی بھائی جب کبھی کسی خشک وادی میں قدم رکھتا ہے، سنے تو اس
وادی کی تازگی اور ہریالی لوٹ آتی ہے۔ جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے قریب آتے ہیں تو پانی خود بخود کنویں کے منہ تک بلند ہو جاتا ہے۔ جب سوتے ہیں تو اس کے پاس درندے یہ جنگلی شیر وغیرہ درندے آتے اور قدم بوسی کرتے ہیں، اور جب کبھی دھوپ میں سو جائے تو بادل آ کر سورج کی تپش میں اس پر سایہ کرتا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ ذوق نعت میں برادر اعلی حضرت کیا کہتے؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ اور برکت کا کیا کہنا؟ بچپن کی ایک اور بات سناؤں۔ حضرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، اور آپ ابو طالب کے گھر آئے تو اس کا گھر برکتوں والا ہو گیا، وہ گھر برکتوں والا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے چچا کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے، لیکن جب سے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سارے بچے شکم سیر ہو جایا کرتے۔ اس لیے جب کبھی میرے بچے کھانا کھانے لگتے یا میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اور اسی طرح جب بھی دودھ پلانا ہوتا بچوں کو تو پہلے حضور کو پلاتے، پھر اپنے بچوں کو دیتے، اور اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا وہ سارا برتن کر آپ کے چچا نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری برکتوں کا کیا کہنا، ہائے تمہاری برکتوں کا۔ ہم بھی طلبگار ہیں آقا، آپ کے سونے سونے قدم لگ جائیں، آپ کی میٹھی نظر ہو جائے، سونیا تیری برکتوں کا کیا کہنا۔ اور یمن کا سفر جب آپ نے 10 سال کی عمر مبارک میں کیا تھا تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کے سفر پر چلے۔ وہ ایک وادی سے گزرے جس میں ایک نر اونٹ تھا جو لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا، اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ وہ اونٹ لوگوں کو روکے ہوا تھا، لیکن آپ کو دیکھا تو زمین پر بیٹھ کے اپنا سینہ زمین سے رگڑنے لگا۔ تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے۔ جب وادی پار کر لی تو اس کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا وادی پانی سے بھری ہوئی ہے، پانی وادی میں۔ سب قافلے والے رک گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ، 10 سال کی عمر ہے، میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی کے اندر تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ نے پانی خشک فرما دیا۔ جب وہ لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح بالکل نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعامات و اکرامات سے نوازا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب شان و عظمت بیان کریں، نہ صرف آپ سے بلکہ آپ کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، نیز آپ کی شان میں بے ادبیاں کرنے والوں کی صحبت سے دور رہیں۔ اور اس مقصد کے لیے
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اس مدنی ماحول کی وابستگی کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر شعبے میں ہمیں موقع تو فراہم کر رہا ہے وابستگی کے. دارالمدینہ کیا، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، شعبہ تعلیم. تو آئی ٹی کا شعبہ دیکھیں، اب کمپیوٹر سے وابستہ ہیں. آئی ٹی کا شعبہ دعوت اسلامی www.dawatIslami.net کے ذریعے کتنا تبلیغ قرآن و سنت کا کام ہمارا آئی ٹی کا شعبہ بھی کر رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں تک درست اسلامی تعلیمات پہنچانا اور انہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی ذہن دینا. اس کے لیے باقاعدہ مجلس بنائی گئی، مجلس آئی ٹی. اس کے کارناموں میں ایک کارنامہ آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تحریر کردہ فتاوی جات کے مجموعہ بنام فتاوی رضویہ، جس کی کم و بیش 30 جلدیں ہیں، 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں. اس شہرائے اور یہ فتاوی رضویہ اور شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کو سافٹ ویئر کی شکل میں پیش کرنا، یہ مجلس آئی ٹی کا جو ہے وہ صد لائق تحسین کارنامہ ہے. اور اس مجلس نے مجلس توقیت کے تعاون سے ایک ایسا سافٹ ویئر متعارف کروایا جو کمپیوٹر وغیرہ پر نمازوں کے درست اوقات کی نشاندہی کرنے میں بے حد مفید ہے. اور المدینہ لائبریری ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے 200 سے زیادہ کتب کا بآسانی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اور میرے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن اس شان والا ہے کہ ایک بار عرب میں انتہائی سخت قحط پڑ گیا. ان میں سے ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا، مکے والوں، ہمارے اندر ابو طالب ہے نا، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے. چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلا کر رکھ دیا، جانور گھاس پانی کے لیے ترس گئے، انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، اب بارش کے لیے دعا کریں. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. بارش کی دعا مانگنے لگے. درمیان دعا اللہ اللہ میرے محبوب نے انگلی اٹھا دی. آئے ہائے آئے ہائے، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی زور کا بارانہ رحمت برسا کہ عرب کی ساری زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں میدانوں میں ہر طرف پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دور ہو گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا. پھر آپ کے چچا نے اپنے طویل قصیدے میں جس کو حضور کی تعریف میں لکھا تھا، اس میں اس واقعہ کو ایک شعر میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے کہ حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. اعلیٰ حضرت بولے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اور یہ بھی پتا چلا اس واقعے سے کہ جب مصیبت و پریشانی آ جائے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نیکوں کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ صرف جائز بلکہ دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے. اور یہ وسیلے سے دعا مانگنا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی تھی ایک صحابی کو جو نابینا صحابی تھے. انہوں نے عرض کیا آقا اللہ سے دعا کیجئے مجھے عافیت دے. فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں، چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دے. انہیں حکم دیا وضو کرو، اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو. بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے کچھ الفاظ کے ساتھ. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفع فيا. یعنی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وسیلہ تلاش کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ جب وہ صحابی جو نابینا تھے، نابینا آئے تھے، یہ وسیلے والی دعا پڑھ کے اٹھ کر چلے، حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، اللہ کے پیارے محبوب، انبیاء، پھر اولیاء، صحابہ، اہل بیت، غوث پاک، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے جو کچھ روایات اور واقعات سنے کا خلاصہ کچھ یوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام رضائی ماؤں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، آپ کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کا خچر توانا، ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، 9 ماہ کی عمر میں آپ نے فصیح کلام کیا، 10 ماہ میں تیر اندازی کی، بچپن میں چاند سے باتیں کرتے، آپ دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے نہ گریہ زاری فرماتے، آپ نے کلام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے فرمائی، بچپن میں بکریاں جو حلیمہ سعدیہ کی لے کے چلتے تو جس چراگاہ میں جاتے چراگاہ ہری بھری ہو جاتی، جس کنویں کے پاس جاتے پانی کنارے پر آ جاتا، کبھی دھوپ میں بیٹھتے تو بادل سایہ کرتا، درخت کے سائے میں بیٹھتے تو درخت کا سورج جدھر بھی ہوتا درخت کا سایہ آپ کے اوپر ہی رہا کرتا تھا۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انگلی اٹھا دیں تو شدت کے قحط میں بادل آ کے برسنے لگ جاتے۔ میرے محبوب کے قدموں میں جانور سجدے کرتے، درندے آپ کے قدم چوما کرتے، اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بے مثل و بے مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بچپن کو یاد کر کے برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا کہتے ہیں ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، وہ تو جب بھی تھے پالنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا صدقہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کرنے کی سوچ عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہاتھ ملانے کی کچھ سنتیں اور آداب آج امیر علیہ سنت کے رسالے 101 مدنی پھول سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیجیے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے درمیان جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت اور سنت اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اس کا مطالعہ بھی فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ
دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شب جمعہ کے درود اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ عز و جل ہمارے جہاں ایک خوشخبری ہمارے لیے ہوتی ہے کہ آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے یعنی 31 دسمبر بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے 8:15 بجے، کیونکہ عالمی مدنی مرکز میں نماز عشاء 7:45، تو مدنی مذاکرے کا آغاز تقریباً 8:15 بجے ہوا کرے گا. اور اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. مرحبا. تو امیر اہل سنت کا نیا رسالہ مسواک شریف کے فضائل وقتۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اچھا یہ رسالہ ایسا کہہ لیں کہ ترغیب پر مشتمل ہے. کتنے لوگ ایسے جو مسواک کرتے ہی نہیں تھے، الحمدللہ اس رسالے کی برکت، کیونکہ اس میں کیا ہے، مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. مسواک کی بات تو مسواک پاس ہونا اور اچھا لگتا ہے، مرشد کا انداز. مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کا نسخہ، مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور اس رسالے میں کیا آپ پڑھیں گے، مسواک کے طبی فائدے، مسواک کے ذریعے منہ کے چھالوں کا علاج، سونے کے سکے کے بدلے مسواک خریدنے کا ایمان افروز واقعہ، مسواک کی 25 برکتیں، اور اس کے علاوہ مسواک کے بارے میں مزید مفید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ مسواک شریف کے فضائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے. مسواک کی تحریک کو گھر گھر میں عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے. بڑا سائز 10 روپے. الحمدللہ اس رسالے کا انگلش، ہندی، رومن، اردو، بنگالی، گجراتی، پشتو میں ترجمہ ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بڑا پیارا رسالہ آیا ہے، حسن اخلاق. حسن اخلاق کے فضائل پر مشتمل 200 مستند احادیث کا مجموعہ، ہدیہ 30 روپے. فیضان مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ علم و حکمت بھرے ماہ کے مدنی پھولوں کا حسین تحریری گلدستہ، اللہ اللہ اللہ، بنام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ دین، جس میں آپ پڑھ سکیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ دین، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک، کفار سے دوستی کرنا کیسا، اور مبلغین کے لیے 10 مدنی پھول اور بہت کچھ. اس رسالے کا دیا 11 روپے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول، امامے کے 25 مدنی پھول اور دعا ادائے قرض کی دعا، اور آئندہ جمعرات مسواک کے 20 مدنی پھول اور دعا علم میں اضافے کی دعا یاد کرائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گجرات فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے شرکاء بھی ذکر و دعا ہوگی. اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشی کی بات کیا کہ ابھی انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران
انشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنت و بر اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ذریعے ڈھاکہ چلے، مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ڈھاکہ میں ہونے والے سنت و بر اجتماع میں شرکت کریں، نگران شورا کے بیان کی برکتیں حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ ڈھاکہ میں سنت و بر اجتماع کی بہاریں دیکھیں گے، آپ کا دل بھی جھوم اٹھے گا۔ آج جائیے گا نہیں مدنی چینل کے ناظرین کہیں، مدنی چینل پہ رہے، ابھی نگران شورا کا بیان، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے میٹھے میٹھے مرشد مدنی مذاکرہ بھی براہ راست فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔